السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی خاص مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور اس سے نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس نے اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، واجب چھوٹ جائے یا واجب کی مخالفت ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اس نے بھول کر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو بغیر کسی وجہ سے کرنے سے نماز ہوگی یا نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ بغور سماعت کر لیں کہ اگر اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں مسئلہ الگ الگ ہے۔ اکیلے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس نے بھول کر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز بالکل مکمل طریقے سے ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے بھول کر غلطی سے سجدہ سہو کر لیا، تو شریعت مطہرہ کے حساب سے اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے تو فوراً سجدہ سہو کر لیا جائے، نماز ہو جاتی ہے۔ غلط ہے، ہر غلطی سے ہر کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ سہو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی واجب چھوٹ جائے یا واجب کے مخالفت ہو جائے، تو اس کی بھرپائی کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اب سنت چھوٹ جائے کوئی سجدہ سہو کر لے تو کوئی مطلب نہیں ہے، سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں یہ اور بہتر ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن سجدہ سہو صرف اور صرف واجب کے چھوٹنے پر یا واجب کے خلاف کوئی کام ہو جانے پر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی نماز میں نہیں ہوئی تھی یا مثال کے طور پر کسی سے سنت چھوٹ گیا یا سنت کی مخالفت ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اگر وہ سنت کے چھوٹنے پر یا سنت کی مخالفت ہونے پر یا کوئی غلطی نہ ہونے پر نماز میں سجدہ سہو کر لیتا ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنت چھوٹ جائے یا سنت کے خلاف نماز ہو جائے اور کوئی دوبارہ نماز پڑھے تو یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ آپ کی نماز سنت کے خلاف ہوئی تھی، اب آپ اگر اس کو پھر سے سنت کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن بہرحال اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بھول کر سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مسئلہ الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام وہاں نماز پڑھاتا ہے، اب امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے سجدہ سہو کر لیا، امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے سجدہ سہو کر لیا، تو امام کی اور امام کے ساتھ شروع سے آخر تک جو لوگ نماز میں امام کے ساتھ ہیں، یعنی پہلی رکعت سے آخری رکعت تک امام کے ساتھ شریک رہے ہیں، ان کی نمازیں ہو جائیں گی، بغیر کسی غلطی کے بھول کر امام سجدہ سہو کر لے تو بھی امام کی نماز ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو پہلی رکعت سے آخری رکعت تک امام کے ساتھ شریک رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔
لیکن وہ لوگ جن کو مسبوق کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بیچ میں شریک ہوئے، پہلی رکعت کے بعد یا دوسری رکعت کے بعد ایک رکعت چھوٹ گئی، دو رکعت چھوٹ گئی، تین رکعت چھوٹ گئی، اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہوئے اور امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، امام کوئی غلطی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود امام نے سجدہ سہو کر لیا، تو جو لوگ بیچ میں آئے ہیں، بیچ میں نماز میں شریک ہوئے ہیں، پہلی رکعت دوسری رکعت ہو جانے کے بعد ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو الگ سے پھر سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا، کہ امام نے بغیر کسی غلطی کے سجدہ سہو کر لیا تو امام کی اور امام کے ساتھ جو لوگ شروع سے آخر تک شریک رہے ان کی نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ بیچ میں آئے ہیں، ایک دو رکعت ہونے کے بعد آئے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے سجدہ سہو واجب نہ ہونے پر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا مسئلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔